رسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں بہتر ہے ثواباً اجر و ثواب کے لحاظ سے وخیر عملا اور بہت بہتر ہے امید کے لحاظ سے. ماہ رمضان کی آمد ہے. مسلمان بڑی خوشی اور محبت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں. کہ جلد ہی رمضان شروع ہو اور وہ اس نیکیوں کے سیزن میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اکٹھا کریں. یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ دنیا میں جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلم تھا، بربریت تھی، اللہ تعالیٰ کا پہلا اور پاکیزہ گھر بیت اللہ، اس میں 360 بت رکھے تھے، ان کی پوجا کی جا رہی تھی. لوگوں میں انسانیت ختم ہو چکی تھی. دنیا کائنات میں جتنی بھی برائیاں ممکن ہو سکتی ہے ان لوگوں کے اندر موجود تھی. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ اپنی رحمت، فضل
اور کرم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں جو سب سے قیمتی رات لیلۃ القدر ہے اس کا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس مہینے کا انتخاب نزول قرآن کے لیے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، قرآن کے نزول نے اس رات کو جس میں وہ نازل ہوا، اس مہینے کو جس میں اس کا نزول ہوا، بابرکت بنا دی ہے۔ تو جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اپنا تعلق مضبوط بنا لے، وہ انسان بھی دنیا کے اندر مبارک ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن جو بہت بڑی نعمت ہے، اس کے شکرانے میں ہی ہمارے اوپر روزے فرض کیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تم اس کا شکر ادا کرو اور رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھو، یہ عبادت بجا لاؤ تاکہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ بلا شبہ یہ نیکیوں کا بہت بڑا سیزن ہے۔ اس مہینے میں کئی قسم کی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ روزہ، قیام اللیل، سحری افطاری میں انفاق فی سبیل اللہ، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، انابت اللہ، زیادہ سے زیادہ استغفار، یہ کئی قسم کی عبادتیں اس مہینے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جو انسان اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، نیک کاموں کی طرف رغبت نہیں کرتا، وہی روٹین جو 11 مہینوں میں ہے، اسی مہینے میں بھی وہی طریقہ اور طور اور انداز ہے، تو ایسا انسان بہت بڑا بد نصیب انسان ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے وجہ بتائی، 3 وجہ بتائی 3 مرتبہ آمین کہنے کی۔ ان میں سے ایک وجہ، جو آدمی اپنی زندگی میں ماہ رمضان پالے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوائے، اپنے آپ کو جنتی نہ بنائے، ایسے بندے کے لیے بد دعا جناب جبریل نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجتاً 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، ایک اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے والے
رحمتوں کو جمع کرنے والے، اور دوسرے اس مہینے سے نفرت کرنے والے اور اس مہینے سے پریشان ہونے والے۔ اور بلا شبہ ایسے لوگ منافق ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو بڑی محبت کے ساتھ اس کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ آ جائے تو پوری محنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتے ہیں۔ تو گویا کہ اس مہینے میں جو ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے وہ ہے نیکی کا اصول۔ روزے کی صورت ہو، قیام اللیل ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر اذکار ہو، کسی کی خیر خواہی ہو، کسی کو کھانا کھلانا، یا کوئی بھی شکل ہو، تو ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو جمع کر لیں۔ کیوں؟ اصل سرمایہ ایمان کے بعد ہمارے پاس نیکی ہے، جس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں عمل صالح کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال ہو، کوٹھی، بنگلے، کاریں، فیکٹریاں، مربے، فارم، یعنی مال کے ساتھ انسان بہت کچھ دنیا کی زینت سے حاصل کر سکتا ہے۔ والبنون، بیٹے ہو تو بیٹوں کے ساتھ بھی انسان کا دنیا میں نام روشن ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ کتنے مالدار لوگ ہیں بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں بیٹے ہیں مال نہیں ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں مال بھی وافر ہے، بیٹے بھی اللہ نے اپنی رحمت سے کافی عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ آگے والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ پہلے مال اور بیٹوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی آگے نیکی کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر تم اپنی آخرت کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، اس مال کو اور ان بیٹوں کو دین پر لگا دو، نیکی پر لگا دو، تمہاری اولاد نیکی پہ لگ جائے گی، تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، تمہارا صدقہ جاریہ قبروں کے اندر برابر تمہیں ثواب پہنچتا رہے گا۔ تم مال نیکی کے راستے پہ لگاؤ گے تو بھی یہ صدقہ جاریہ قبر کے اندر برابر پہنچتا رہے گا۔ دنیا کی زینت عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، مال ہے ختم ہو جائے گا، اولاد ہے ایک وقت آ جائے ختم ہو جائے گی۔ مال اور اولاد یا اس کے علاوہ حسن، اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اللہ نے خبر دی ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے،
وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا تم ان ختم ہونے والی اشیاء کو نیکی پہ صرف کر لو تاکہ تمہیں اللہ کے پاس جو باقی رہنے والی نعمتیں ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس اصول پر عمل کرتے، اپنی آخرت کو سنوار رہے۔ اور یہ نکتہ سمجھ آیا اصحاب رسول کو تو انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، سب کچھ اپنے دین پر لٹا دیا۔ کیوں؟ ان کو دنیا کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی، آخرت کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سوئی سمندر کے اندر ڈبو دے پھر اس کو باہر نکالے، جتنی نمی اس سوئی کے ساتھ آئی ہے یہ دنیا ہے، جو سمندر بہہ رہا ہے یہ آخرت ہے۔ کتنا کم فہم ناقص العقل وہ انسان ہے جو سوئی کی نمی کی خاطر اپنے سمندر کو برباد کر دے۔ تو اللہ نے یہ ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے 11 مہینوں کے بعد یہ 12واں مہینہ رمضان کا رکھا ہے تاکہ ہمارے اندر نیکی کا ذوق، شوق، محبت پیدا ہو جائے۔ جو سستیاں کوتاہیاں ہو گئی ہم ان کو ختم کریں اور تیزی کے ساتھ اپنی جنت کی طرف سفر طے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تم اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کا تو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ زمین و آسمان چونکہ ہم ان سے آشنا ہے تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا، چوڑائی جنت کی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دوڑ لگاؤ، اور یہ مہینہ واقعی دوڑ کا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں نیکیاں جمع کر لوں۔ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ اس میں ایک اور بھی نکتہ ملا، کئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہاں جی، کئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے باطل نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت عظیم عمل ہے، لیکن آدمی خرچ کر کے، نیکی کر کے، اللہ کے راہ میں دے کے احسان جتلائے، سارا عمل برباد، بیکار ہے۔ اور اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک چٹان ہو، چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی جمع ہو جائے، وہاں کسی چیز کا بیج اڑتے اڑاتے آ جائے تو وہاں بارش وغیرہ کے ساتھ کوئی نمی آئی، ننھا سا پودا اگایا، اب دیکھنے کو یہ ہلکا سا چھوٹا سا پودا نکل آیا ہے، انگوری نکل آئی ہے۔ جب تیز بارش آئی، آندھی آئی، طوفان آیا، اس پہ بارش پڑی، اوپر سے آندھی، اس نے مٹی بھی اڑا دی، وہ کمپل بھی ساری اڑا دی، سوائی ہو گئی۔ اسی طرح جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
اور اس کے بعد احسان جتلا لے، نیکی کرے، ریاکاری کر لے، تو اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نیکیاں تباہ کرنے کے ایک اور بھی انداز ہے، ہم نیکیاں تباہ کس طرح کرتے ہیں۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ قیامت والے دن تہامہ علاقے کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، نیک اعمال۔ کتنے؟ تہامہ علاقے میں جتنے پہاڑ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان سب کی نیکیوں کو ہباء منصورہ بنا دیں گے، راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ ہے نیکیاں، لیکن راکھ بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول ان لوگوں کی وضاحت کر دیجئے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے۔ آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا وہ ہمارے جیسے گوشت پوش کے انسان ہی ہوں گے۔ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہوں گے، ہم رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد گزار ہوں گے۔ لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ خلوتوں میں، تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگ ان کے بارے میں اچھے تاثرات رکھتے ہیں، لیکن خلوت میں جا کے، تنہائی میں جا کے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے، نتیجہ کیا ہے؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے، امید ہے، یقین ہے کہ ابھی جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن اچانک جب ساری نیکیوں کو راکھ بنا کے اڑا دیا جائے گا اور فیصلہ جہنم کا سنا دیا جائے گا، تو وہاں ہائے ہائے افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہا والباقیات الصالحات، نیکی وہ جو باقی ہے، جو محفوظ ہے، جو سلامت ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے، وہ نیکی ہے۔ جو نیکی آپ نے برباد کر لی ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ نجات کا باعث نہیں بنے گی۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ اور آپ قرآن کے اسلوب پہ حیران ہوں گے، والباقیات الصالحات، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ فالصالحات الباقیات، یہ ہونا چاہیے تھا۔ نیکی یہ اصل ہے، باقی رہنا اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفت کو پہلے ذکر کر دیا، والباقیات الصالحات، نیکی حقیقت میں وہ ہے جو باقی رہ جائے، جو برباد ہو جائے، جو تباہ ہو جائے، جو راکھ بن کے اڑ جائے، وہ نیکی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، ہم نیک عمل کریں۔ اور شاید ہم یہ سمجھے کہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر سال رمضان آ رہا ہے، چلو روٹین کی جتنی محنت ہوگی کر لی، نہیں، بھرپور انداز میں۔ یہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی نا، بس یہ جو سمجھ نہیں آ رہی یہ چند دن تک ہے، جو ہی موت کا فرشتہ آ جائے گا اسی وقت ہی سمجھ آ جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، مساجد پر، مدارس پر، بیوہ عورتوں پہ، مساکین پہ، مجاہدین پہ، ضرورت مندوں پہ، وَأَنفِقُوا خرچ کر لو، اللہ کے راستے میں صدقہ دے لو جو دے سکتے ہو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس دن سے پہلے پہلے جب موت آ جائے گی، جب موت آئے گی اسی وقت ہی آنکھیں کھل جائے گی، دنیا کے وہ سارے غرور تکبر موت کا فرشتہ دیکھنے سے ہی نکل جائے گا۔ آج سمجھانے والے سمجھا کے تھک چکے، لیکن ٹس سے مس نہیں، تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں، لیکن موت اور اس کا فرشتہ دیکھتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی، آجال قریب، تھوڑی سی مہلت۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑا مال میں نے کمایا، بڑا مال پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اب نماز کا تو وقت نہیں، روزے کا وقت نہیں، اور نیکی کا وقت نہیں، ایک ہی کام کر سکتا ہوں، بس تھوڑا سا زبان سے بول لینے دو، چلو یہی کہہ دو کہ میری طرف سے اتنا صدقہ کر دو، فَصَدَّقَ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ نیکوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بندہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ روزے کے لیے آداب ہے، شروط ہے، نماز کے لیے آداب ہے، شروط ہے، لیکن صدقہ یہ تو آدمی جب چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس لیے موت آئی، آنکھیں کھل گئی، ابھی کہتا ہے ایک زبان ہلا لینے دو، ایک بول لینے دو کہ میری فیکٹری مسجد کو دے دو، میرا کارخانہ مدرسے کو دے دو، تھوڑا صدقہ تو کر لینے دو، بولنے تو دو، لیکن اس وقت ایک بول کی بھی اجازت نہیں، ایک مزید سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اللہ مجھے تھوڑا سا واپس لوٹا دیں، رب ارجعون۔ لیکن اللہ کا جو نظام ہے اس میں واپسی نہیں ہے، جو دن گزر گیا سو گزر گیا، جو ہفتہ گزر گیا سو گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا سو گزر گیا، جو سال گزرا سو گزر گیا، واپسی نہیں ہے۔ یہ موت دیکھ کے آنکھیں کھل گئی، رب ارجعون، اللہ مجھے واپس لوٹا، غلطی کر بیٹھا، واپس لوٹا۔ کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے واپس لوٹا تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، میں نے بڑا کچھ چھوڑا ہے، بڑا سرمایہ کمایا ہے، ایک ایک دن میں لاکھوں کمانے والا، اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیما ترکت، بڑا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اللہ مجھے مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک عمل کر لوں، اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں۔ کلا، اللہ فرماتے ہرگز نہیں، اللہ کے نظام میں واپسی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں نیکیاں جمع کر لو، جتنی بھی جمع کر سکتے ہو، ورنہ موت جب آ گئی
ساری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ جتنے ہمارے آج ڈگریوں کے غرور ہے، عہدوں کے غرور، تکبر ہے، سرمایہ کے غرور ہے، سب موت تلک ہے۔ جب موت نظر آئے گی سب کچھ بھول جائے گا۔ اس وقت درخواستیں، منتیں، سماعتیں، یہ تھوڑی سی مہلت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ترین صدقہ وہ ہے جب تو صحت مند ہو، تندرست ہو، تو فقر سے ڈرتا ہو، اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اب وقت ہے خرچ کر، لیکن اس وقت جمع کیا، اس وقت کوئی موقع ہی نہیں دے رہا، بولنے ہی نہیں دے رہا، وقت ہی ختم ہو چکا۔ کمرہ امتحان میں وقت ختم ہو جائے تو مزید سوال کرنے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارا امتحان ختم ہو چکا اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ یہ شخص قبر میں گیا ہے، قبر میں گیا ہے، وہاں سوال و جواب ہے۔ سوال و جواب، جو صحیح سوالوں کے جواب دے گا فرشتے کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا تو یقین رکھنے والوں میں سے، تو نیک اعمال کرنے والوں میں سے، قبر کے اندر بھی اگر کوئی چیز کام آئے گی تو نیکی کام آئے گی۔ اللہ کہیں گے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ تو سچ کہنا بھی تو نیکی ہے نا۔ جو نیکیاں کر کے جائے گا وہی قبر میں صحیح سوالوں کے جواب دے گا۔ قیامت کا دن ہے، جہنم سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک۔ 70,000 لگامیں جہنم کو ڈال کے، ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ یہ جہنم کو کھینچ کے لا رہے ہیں میدان معاشر میں، اور جہنم بڑبڑا رہی ہے، جوش دکھا رہی ہے، تکادو تمیزو من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جو تمہاری آگ ہے اس سے 69 درجے وہ آگ سخت ہے۔ جہنم سامنے، جب مجرم دیکھیں گے اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دنیا میں بتلانے والے بتلایا کرتے تھے، سمجھانے والے سمجھایا کرتے تھے، لیکن ہمارے دل و دماغ میں بات داخل ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے کہا نا شروع میں سورہ بقرہ کے آغاز میں الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ اعتماد کر کے آج غیب کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ اور دیکھ کے تو سارے ہی مان جاتے ہیں، یہ مان رہے ہیں ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، جہنم کی بولیاں، این الجبارون، کہاں جبر کرنے والے، این المتکبرون، کہاں سرکش، جہنم پکار رہی ہے، یہ ساری بولیاں وہ سن رہے ہیں۔ وسمعنا، اللہ ہم نے سن لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا، اللہ مہربانی فرما ہمیں واپس لوٹا دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ دنیا میں بھیج۔ کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ یعنی وہاں جا کے بھی خواہش کیا ہو رہی ہے؟ نعمل صالحا، اگر دوبارہ موقع مل جائے تو ہم نیک عمل کریں گے۔ آج وقت ہے، نیکیوں کا سیزن ہمارے پاس آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی رونقیں بہاریں آ رہی ہے۔ دنیا کے کام تھوڑے سے کم کر کے نیکی کی طرف جوش جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ تھوڑا سا ذہن بڑھاؤ اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ یہ نیکیاں ہمیں کام آنے والی ہیں، ورنہ قیامت والے دن آنکھیں کھل جائیں گی۔
نعمل صالحا، اللہ ہم نیک عمل کریں گے تو ہمیں واپس لوٹا دے، دوبارہ جائے، ٹاؤن شپ کی آبادی میں رہے اور مرکز ابراہیم میں نمازیں پڑھے اور وہاں جمعے پڑھے، دوبارہ تو ہم وقت کے ولی بن جائیں گے، نعمل صالحا۔ لیکن اللہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ظالموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ فرماتے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے، آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی فیکٹری میں، دکان میں، گھر میں آگ لگ جائے، کس طرح چیخیں نکلتی ہیں۔ یہاں تو پھر بھی بھاگ کے بندہ نکل سکتا ہے، دور جا سکتا ہے، پانی ہے، پانی ڈال کے جلدی سے ایل پلان پہ کال کر کے معاون مددگار بلائے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، چیخوں پکار کر رہے ہیں، اے اللہ میں یہاں سے نکال، یہاں سے نکال۔ کیا کریں گے؟ نعمل صالح، نیک عمل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، موت کے وقت، قبر میں، قیامت کے دن، جہنم میں لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہاں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو کیا ہے؟ نیکی۔ تو میرے بھائیوں، ویسے تو 11 مہینے ہی انسان کو نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن یہ بالخصوص اللہ کا بہت ہی پیارا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جس کو باعث برکت بنایا ہے، تو اس مہینے میں ہم بھرپور محنت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرے، روزے رکھے، راتوں کو قیام کرے، درس دروس سنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایسے ایسے مواقع تلاش کرو، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، تفسیر قرآن، یہ ساری چیزیں اس ماہ رمضان کے اندر یہ نیکیوں کے سارے طور طریقے اپنائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لے، اور پھر دعا بھی کرے، اللہ میں نے تو کوشش کر کے جو نیکیاں جمع کی ہے، اب میری ان نیکیوں کو محفوظ فرمانا، ضائع نہ کرنا، بل باقیات الصالحات، باقی رہ جائے نیکیاں، ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے جو نیکی باقی رہ گئی، جو نیکی باقی رہ گئی، اللہ نے کہا خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی نیکی تیرے رب کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ وخیر عملا، یہ باقی رہنے والی نیکی اسی پر ہی سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے، جو نیکی برباد ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے تو نیکیوں کا سیزن ہے۔ اگر ہماری سستیاں کوتاہیاں 11 مہینہ میں ہو چکی ہے تو آج ہم عزم کریں کہ اس مہینے میں بھرپور طریقے سے ہم عبادت کریں گے، محنت کریں گے، نیکیاں جمع کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کافی حد تک احباب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے اور بھرپور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ اور دوسرے کہ اعتکاف میں بیٹھنا اور یہاں پر رہا دینا بیٹا وہاں سے میرے پیسے ساتھیاں سے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا